السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ تو اس سے چنتے ہوں گے، ذاکر نائک اس کا نام ہے۔ وہ بدبخت کا نام ذاکر نائک ہے، جو مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور کھڑا ہو کر ایک پیج نمبر بتا دیتا ہے۔ وہ ذاکر نائک کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ان کا سپورٹر کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف پیج نمبر دیکھ کے آپ نہ آئیں، بلکہ پیج نمبر کو جا کر دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار ہونا چاہیے، یہ ذاکر نائک کہتا ہے۔ تو کیا لاش کو لٹکا دیا جائے؟ کیا لاش کو نکال کر پیڑ میں باندھ دیا جائے؟ لاش کو لے جا کر پہاڑوں سے اوپر سے نیچے بک دیا جائے؟ لاش کو کیا کیا جائے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ اس کا صحیح جواب آپ کو الحمدللہ ہمارے علماء کرام دے رہے ہیں۔ آپ ان علماء کرام کا ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ایسے بدبختوں کو جو کوٹ پینٹ پہن کر آتے ہیں اور دین اسلام سکھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، تو لاش کو کیا کیا جائے؟ پانی میں بہا دیا جائے؟ کیا کیا جائے لاش کو؟ آپ ہمارے فاروق خان رضوی، مفتی فاروق خان رضوی کا یہ کال اور یہ ویڈیو ضرور سے ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جو ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ اسے شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ہمارا ساتھ ضرور دیں آپ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے مزار بناؤ، کیا کرو پھر؟ لاش کو لٹکا دو۔ ارے مزار اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولیاء کی اگر وہ قبر ہو تو ادباً مزار کہتے ہیں اس کو، عام آدمی کی قبر ہو تو قبر بولتے۔ جیسے میں پہنوں تو جوتی ہے، مگر سرکار کے پیر میں ہو تو نالین ہے۔ بھئی میں اوڑھ لوں تو چادر ہے، ہمارے علماء اوڑھ لوں تو چادر شریف ہے۔ ہم بولے دانت ہے، میرے دانت ہے، اور رسول کے ہو تو دندان ہے۔ میں تھوکوں تو تھوک ہے، نبی پاک عطا کر دے تو لعاب ہے۔ تو ادباً جملے ہیں۔ تو اب بزرگ کی قبر کو ہم مزار بولتے ہیں عام بندے، لیکن مطلب کئی حدیث میں نہیں آیا مزار بنا تو کہ ہوا میں لٹکاؤ۔ کتنا بڑا جاہل ہے یار، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لینا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ ہے، سوچ ہے، ان کا فکر ہے کہ کسی کے بھی پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ اپنا چپل بریانی دکان میں لے آ کر چپل سلواتے ہیں؟ کیا آپ اپنا گھر پنچر جو بناتا ہے، کیا اس سے آپ اپنا گھر بنواتے ہیں؟ کیا آپ اپنا گھڑی کسی چپل جو سیتا ہے اس سے اپنا گھڑی بنواتے ہیں؟ نہیں بنواتے ہیں۔ تو جب جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتا ہے کہ انہیں پیچھے کا علم نہیں ہے، انہیں علم غیب نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا انہیں علم نہیں ہے، کیا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی آدمی کو دے سکتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی کی شادی کسی سے آدمی سے کروا سکتے ہیں؟ آپ تو اس ٹائم کہیں گے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کروں گا، فیملی دیکھ کے کروں گا، پیسہ ہوگا تب کروں گا، اگر وہ غریب ہے تو وہاں میں نہیں کروں گا شادی۔ کیا آپ جب شادی کرتے ہیں گھڑی لیتے ہیں، چشمہ لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، انگوٹھی لیتے ہیں، سونا دیکھتے ہیں، موبائل کھیلنے جاتے ہیں، ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں، فریج دیکھنے جاتے ہیں، کیا خراب لے کر آتے ہیں؟ تو ہم عقیدے پر کیوں کمپرومائز کریں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معاذ اللہ علم غیب کا جو انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس کا تو وضو ہی نہیں ہو رہا ہے، تو نماز دور کی بات ہے۔ آج سے اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آج ہم لوگ سمجھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھا ہے، دیوبندی نماز پڑھا رہا ہے، آپ وہاں کہہ رہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ کیا ہے درکار؟ نماز مسجد ہے۔ کیا مسجد زرار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں توڑا گیا تھا؟ کہ ہمارا اس سے پہلے ویڈیو ہم لوگ 1 سال پہلے اس ویڈیو کو پورا تفصیل کے ساتھ قرآن سے نکال کر آپ کو بتائے تھے۔ مسجد زرار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس مسجد زرار کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس توڑا جائے، اور اس پر آپ کو روشنی اور چاہیے تو یہ ہمارا کلپ ضرور دیکھیں۔ حضرت مفتی فاروق خان رضوی صاحب کا یہ ویڈیو ضرور سے ضرور آپ شیئر کریں، جن کے بھی ایسی سوچ ہے، فکر ہے
ایسے سوچتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں, کسی امام کے پیچھے بھی جا کر نماز پڑھ لیں. آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی سے بھی کروا دیں. اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو, امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں. کوئی وہابڑا کچھ نہیں کرتا, بس سنی ہو تم, یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے. ابے تو بھی تو کچھ کر. اتنا فقیر ہے. سن لو, صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون سی کتاب میں ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت کے ہر عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں. بے شک بے شک. یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, اس لیے آج کہتا ہوں کہ جاننے کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے ایسا ایک چھوٹا عمل بتائیے جو کرنے میں چھوٹا اور آسان ہو اور نیکیوں میں اور درجوں میں بہت بڑا ہو, اور وہ عمل کروں تو میں اسلام کی حقیقت کو پالوں. حضور نے کہا میں 2 عمل بتاتا ہوں, اس پر تو پابندی کر لے تو تو نے اسلام کو پا لیا, اسلام پر عمل کر لیا, اور اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا. اسی عمل سے تیرے 2 چھوٹے عمل سے راضی ہو جائے گا. آقا نے فرمایا سن, پہلا عمل یہ کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کر تو اسے سلام کر. اس کو وابڑے کو نہیں, ہاں نہیں تو کل وہابی جی کو آپ سلام کرنے بیٹھ جائیں گے. اس کو نہیں کرنا ہے, سنی کو, مسلمان. کیونکہ رسول جب کہہ رہے ہیں مسلمان تو حضور کے زمانے میں کوئی وہابی تھے بھی نہیں نا کھلے ہوئے. کیا بات ہے. اور جو وہابی کھل جاتے تھے نا, یعنی جو منافق کھل جاتے تھے, جب وہ سلام کرتے تھے تو رسول اللہ جواب ایسا نہیں دیتے تھے وعلیکم السلام. کیسا جواب دیتے تھے؟ والسلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر تو ہدایت مانیں گا تو سلامتی, نہیں مانیں گا تو سلامتی نہیں. یہ جواب دیا جاتا تھا اس کو. تو کہا کہ پہلا عمل کون سا ہے؟ تو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو. دوسرا عمل کیا بتایا کہ کہا تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کھانا کھلانا کس سے جوڑا حضور نے؟ اسلام سے. تو سنیوں کے بزرگوں نے ایسے کچھ معاملات رکھ دیے کہ اس بہانے آدمی عمل کرے. تو 11ویں رکھ دی کہ کھانا کھلاؤ, 12ویں رکھ دی کہ کھانا کھلاؤ, شب برات منائی کے ساتھ حلوہ کھلاؤ, رجب رکھ دیے کہ کنڈے کھلاؤ, چھٹی رکھ دی کہ خواجہ کے نام پر کھلاؤ. تو سنی بخیل نہیں ہے, سخی ہے. اور آقا حدیث میں فرماتے ہیں لوگوں جہاں ایمان ہے وہاں بخالت داخل نہیں ہو سکتی, اور جہاں بخالت اور کنجوسی ہے وہاں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. مومن سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو چونکہ اللہ نے مومن سنیوں کو بنایا تو وہ ایسا سخی ہے, خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور یہ بے غیرت نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صرف کیڑے نکالتا بیٹھا رہتا. یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو. اب تیرے باپ کا حلوہ ہے, ہم پکائے کھائے, تجھے کیا کرنا ہے منو, تو گوبر کھا. کس نے روکا تیرے کو؟ ہم نے روکا ہے. تو ہمارے حلوے پہ اعتراض کرے, تو ہمارے شب برات پر اعتراض کرے, اور جب ہم جواب دیں تو تیرے پلپلے آتے. تفریح کی بات مت کرو, کائے کو جلسہ لے رہے آپ, کائے کو بلا رہے یار فاروق صاحب کو, فالتو باتیں ہوں گی. فالتو بات تو یہ ملا نے کیا, یہ کرتا نہیں تو میں جواب دیتا نہیں. کیا بات ہے, اس نے کیا تو جواب دے رہا ہوں نا میں. ارے کاڑی کرتا نہیں, انگلی کرتا نہیں, میں اس کی انگلی پکڑتا نہیں. اب میں تو بولتا ہوں کہ ہماری تھیوری کیا سنیوں کی سن لو. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں. سنی وہ ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں, اور کوئی اسے چھیڑ دے تو اس کو چھوڑتا نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. زندہ باد. تو تم ہم کو چھیڑو مت, چھیڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں. اگر یہ ویڈیو فاروق خان رضوی کا اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں. اور ہم الحمدللہ سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم بریلی والے.